السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولس لائبریری میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ ہماری ناول کا نام ہے لا حاصل خواب، رائٹر پلوشا صافی، قسط نمبر 49۔ یوشے نیب ڈپارٹمنٹ سے تیز تیز چلتا باہر آیا۔ پولیس کمشنر سیڑھیوں کے پاس اس کا منتظر تھا۔ کیا ہوا سر؟ کیہان سے ملاقات ہے؟ اس نے کچھ بتایا تو نہیں؟ کمشنر فوراً آ گیا۔ نہیں، پتہ نہیں۔ یوشے اپنے جواب سے مطمئن نہیں ہوا، لیکن اسے ایسے چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ آج نہیں تو کل وہ سب اگل دے گا۔ اس سے پہلے مجھے کچھ کرنا پڑے گا۔ اس نے اگلا لاہ عمل تیار کرتے ہوئے اپنے مینیجر کو کال ملائی، جو اس وقت خضدار موجود تھا۔ دونوں ساتھ ساتھ چلتے پارکنگ میں آ گئے، جہاں اس وقت اکا دکا راہ گیرز ہی نظر آئے۔ ہیلو مینیجر، کیہان کے سائڈ جاؤ اور اس کی فیملی کو قبضے میں لے لو۔ مینیجر کی آواز سنتے اس نے حکم صادر کیا۔ مینیجر کو لگا اس سے یوشے کی بات سننے میں غلطی ہوئی۔ میں نے کہا کیہان کے بیوی بچوں کو گھیرے میں لے لو، وہ حویلی چھوڑ کر کہیں جا نہ پائے۔ یوشے نے دوبارہ واضح الفاظ میں ہدایت دی۔ پر سر، وہ لوگ تو پہلے ہی کہیں چلے گئے، مینیجر نے مضطرب ہوتے جواب دیا۔ کیا؟ یوشے دنگ رہ گیا۔ وہ پلک تک نہ جھپکا سکا۔ جی سر۔ نیب آفیسران کے جانے کے بعد ایک اور گاڑی آئی اور ان کو ساتھ لے گئی۔ مجھے لگا انہیں بھی پوچھ تاچھ کے لیے بلایا ہوگا۔ مینیجر نے سرسری وضاحت دیتے ہوئے شانے اچکائے۔ یو ایڈیٹ، مجھ سے پوچھ تو لیا ہوتا۔ جاؤ، جا کر پتہ کرو کون لے گیا اور کیہان کی فیملی کو۔ یوشے کا بس نہیں چلا وہ فون سے نکل کر مینیجر کا گلا دبوچ لے۔ مینیجر نے خوفزدہ ہو کر یس سر کہا اور کال کاٹ دی۔ کمشنر اس کے بولنے کا منتظر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیہان کی فیملی کو کوئی لے گیا ہے۔ یوشے نے کمشنر کو اطلاع کرتے اپنا سر پکڑ لیا۔ اس کی بات سن کر کمشنر کے بھی آبرو پھیل گئے۔ یہ سب اتفاق نہیں ہو سکتا۔ یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے نا، کسی کی سوچی سمجھی چال ہے۔ کمشنر، یہ سب کچھ بہت سوچ سمجھ کر پلان کیا گیا ہے۔ پتہ کرو کون کر رہا ہے یہ سب۔ مارکیٹ میں کس نے مجھ سے دشمنی مول لینے کی جرات کی ہے؟ ڈھونڈو اسے۔ یوشے کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ ساتھ ہی ساتھ غم و غصے نے چاروں سمت سے گھیر لیا۔ یوشے، آپ گھر جاؤ، میں کچھ کرتا ہوں۔ کمشنر نے اسے دلاسا دیا اور معلومات کرنے چل پڑا۔ یوشے وہیں کھڑا پیشانی مسلتے سارے معاملات از سر نو جوڑنے لگا۔ ایک کڑی دوسری سے جڑی ہوئی نظر آنے لگی۔ دوسری جانب ٹوٹا دل لیے کیہان بے دم انداز میں چلتا انویسٹیگیشن روم کے اندر داخل ہوا۔ وسیع و عریض کمرہ خالی تھا۔ سینٹرل ٹیبل کے اوپر لگے بلب کے علاوہ ساری لائٹس بند تھیں۔ وہ یوں ہی اس آس پاس سے بے خبر چلتا ٹیبل کے پاس آیا اور لمبا سانس لے کر چیئر پر بیٹھ گیا۔ دل میں اداسی اور چہرے پر پریشانی صاف واضح تھی۔ آپ ٹھیک تو ہیں مسٹر کیہان؟ اس کے عقب سے ایک سایہ آگے آیا۔ موسیٰ نے پانی کا گلاس اس کے سامنے ٹیبل پر رکھا۔ کیہان نے گردن گھما کر ایک نظر نم ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا اور پھر شیشے کے گلاس میں نظر آتے شفاف مائع کو۔ پانی پی لیجیے گا، گلاس سوکھ گیا ہے آپ کا۔ کمرے میں ایک اور آواز گونجی۔ یہ آواز موسیٰ کی نہیں تھی، وہ تو کیہان کے سامنے کھڑا تھا اور آواز عقب سے آئی تھی۔ کیہان کے ابرو مل گئے۔ اسے وہ آواز شناسا سی لگی۔ اس نے فوراً بیٹھے ہی مڑ کر پیچھے دیکھا۔ اندھیرے میں ایک اور سایہ نمودار ہوا جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ قریب آتا گیا۔ زرد بلب کی ہلکی روشنی میں وہ چہرہ روشن ہوا تو کیہان بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سانس رک سی گئی، وقت تھم سا گیا۔ اسے اپنی آنکھوں دیکھے پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ وہ آنکھیں، وہ چہرہ، وہ چوڑے شانے، وہ قد قامت۔ اس کے زبان سے مہابیر کا نام نکلتے رہ گیا۔ بھلا اس کے علاوہ اپنے پاپا کا عکس کون ہو سکتا تھا؟ زہران نہیں۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے قدم قدم چلتا اس کے مقابل آیا اور نظریں ملا کر بولنا شروع کیا۔ آفتاب زکا۔ اس نے اپنا دوسرا نام بتایا۔ کیہان اب تک بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ موسیٰ چیئر پر بیٹھ کر ان دونوں کو باری باری دیکھ کر محظوظ ہوتے پیر جھلانے لگا۔ زہران کو تو آپ نے بچپن میں مار دیا تھا۔ یہ نئی پہچان کرنل زکا رفیق نے دی ہے۔ زہران نے جتاتے ہوئے سر جھکایا۔ میں نے تمہیں یا تمہارے والدین میں سے کسی کو نہیں مارا۔ وہ سب، کیہان بولتے بولتے اس کے قریب گیا، لیکن یوشے کا نام لینے سے پہلے وہ چپ ہو گیا۔ فیملی کی فکر نے اس کے پیر زنجیر کر دیے تھے۔ وہ سب یوشے نے کیا ہے، جانتا ہوں۔ اس کا نامکمل جملہ زہران نے مکمل کیا۔ لیکن ان کے ہر گناہ میں ان کا ساتھ دے کر آپ بھی اس سب میں برابر کے شریک ہے، اس لیے سزا تو ضرور ملے گی۔ زہران کا لہجہ ٹھوس ہو گیا۔ مانتا ہوں، غلط انسان کا ساتھ دیا۔ آج اپنے کیے پر پچھتا رہا ہوں۔ کیہان شرمساری سے جھک گیا۔ اور تم مجھے جو سزا دے گے مجھے منظور ہے، پر پلیز اس وقت مجھے جانے دو۔ میری فیملی خطرے میں ہے۔ یوشے، نہ ان کو مار نہ دے، مجھے انہیں بچانا ہے۔ وہ ہاتھ جوڑے منت کر رہا تھا۔ زہران بے تاثر رہا۔
پلیز زہران، تم جو کہو گے میں وہ کروں گا، ہر جرم کا اعتراف کروں گا، لیکن میری فیملی، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، مجھے انہیں بچانے دو۔ کیہان نے اسے کندھوں سے تھامے التجا کی۔ مجھے آپ کا نہیں، یوشے کا اعتراف چاہیے۔ زہران جیبوں میں سے ہاتھ نکالے اور کیہان کے ہاتھ جھٹک کر سائڈ پر ہو گیا۔ کیہان بے بسی سے اسے دیکھتا رہا، اور رہی آپ کی فیملی کی بات تو وہ پلٹا۔ ان کی فکر مت کیجیے، وہ آلریڈی ہمارے پروٹیکشن میں ہے، یوشے کبھی ان تک نہیں پہنچ پائے گا۔ زہران نے سر کو جنبش دیتے تسلی دی اور ہلکا متبسم ہوا۔ کیہان کو پہلی مرتبہ اس کے تبسم میں زمروش کی جھلک دکھائی دی۔ تھوڑی دیر قبل حویلی کے زینے پر موجود زہران کے ایئرپورٹ میں موسیٰ کی آواز گونجی، اسے نکلنے کی ہدایت دے رہا تھا، مگر زہران کی نظریں سامنے کھڑے معصومیت سے خود کو دیکھتے کیہان کے بیٹے پر ٹکی تھی۔ یہاں آؤ میرے پاس۔ زہران نے دوستانہ تعلقات قائم کرنے کی کوشش کرتے ہاتھ آگے بڑھایا۔ معصوم بچہ شرماتے ہوئے آگے آنے والا تھا، پر چاچی نے پیچھے سے آ کر اسے جکڑ لیا۔ کون ہیں آپ، اور میرے شوہر کو کہاں لے کر گئے ہیں؟ چاچی پریشان تھی، آپ کے شوہر کو نیب آفیسران ساتھ لے کر گئے۔ تفتیش شروع ہوتے ہی ساری آسامیاں ضبط ہونا شروع ہو جائے گی، اور یوشے کو تو آپ جانتی ہوگی، خود کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، اس لیے یہاں آپ سب کو خطرہ ہے، آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ زہران نے تفصیل سے ماجرا سمجھایا۔ پر میں آپ کا یقین کیوں کروں؟ چاچی ششوپنج کا شکار تھی۔ زہران نے ایک لمبا سانس لیا، چہرے پر سے ماسک اور آنکھوں پر سے شیڈز ہٹا کر اسے دیکھا۔ سامنے کھڑی خاتون شوک ہو گئی۔ زہران، اس نے پہچاننے میں غلطی نہ کی۔ ہاں زہران، اب تو آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہے چاچی۔ یقین دہانی کراتے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آیا، اسے اپنے سامنے دیکھ کر چاچی کی آنکھیں بھر آئی۔ زہران، کیہان نے سب کچھ یوشے کے بہکاوے میں آ کر کیا ہے، پلیز انہیں کچھ مت کرنا۔ منت سماجت کرنے لگی۔ میں کیہان چاچو کو بچا سکوں گا یا نہیں، یہ وعدہ تو نہیں کر سکتا، لیکن بچوں کو کچھ نہیں ہوگا، اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں۔ پلیز جلدی چلیے، یوشے کے آدمی کسی بھی وقت آ سکتے ہیں۔ زہران نے اپنائیت سے کیہان کے بچوں کے گالوں کو چھوا۔ ہم نے تمہاری فیملی کے ساتھ اتنا برا کیا، پھر بھی تم ہمیں بچا رہے ہو۔ چاچی کی آواز مترنم ہو گئی۔ کیونکہ میں مہابیر اور زمروش کا بیٹا ہوں، کبھی کسی مظلوم کے ساتھ برا نہیں کر سکتا۔ جو بھی ہوا، اس میں ان بچوں کا کوئی قصور نہیں، یہ مظلوم ہے، میرے اور یوشے کے اس جنگ میں ان کی حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ زہران نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ چاچی نے بھیگی آنکھوں سے مسکرا کے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ضروری سامان لے کر بچوں کو لیے اس کے ساتھ آ گئی۔ نیب آفس۔ دو آنسو ٹوٹ کر رخسار پر لڑکے تھے۔ وہ شکر ادا کرے یا افسوس اسے سمجھ نہ آیا، پر کہیں نہ کہیں دل میں بیوی بچوں کے جانب سے مطمئن ہوا۔ زہران، میں کیسے شکر ادا کروں تمہارا؟ وہ بے بسی سے اس کے گریبان سے جھول گیا۔ آخری مرتبہ اپنی فیملی کو دیکھ لیجیے۔ زہران نے اپنا موبائل اس کے سامنے کیا۔ کیہان نے جھپٹ کر موبائل لیا اور اسکرین پر نظر آتے کلپس دیکھنے لگا، کیونکہ آج کے بعد نہ آپ ان کو دیکھ پائیں گے، نہ یہ، اور نہ اس کے اگلے الفاظ پہلے سے زیادہ سخت تھے۔ کیہان کے کچھ کہنے سے پہلے زہران نے اپنا فون واپس جھپٹا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر کی سمت بڑھ گیا۔ اس کے پیچھے موسیٰ نے بھی اٹھ کر ایک نظر سرتاپیر کیہان پر ڈالی اور دونوں کمرے سے نکل گئے۔ نواب کیہان رئیسانی کو تا حیات تنہائی کی سزا دی گئی۔ اس وقت کیہان کو شدت سے مہابیر کی یاد آئی تھی۔ ہم انسانوں کی سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم قدر کرنا اور کسی کے خلوص کو پہچاننا تب شروع کرتے ہیں جب وہ انسان ہماری زندگی سے جا چکا ہو، یعنی مر چکا ہو، اور مرے ہوئے انسان کی قدر کرے بھی تو کیا کرے۔ نہ گزرا ہوا وقت واپس آتا ہے اور نہ مرا ہوا انسان۔ اگلی صبح روشن اور تازگی بھری ہوئی۔ زہران کرنل زکا کے گھر اپنے بیڈ روم میں نائٹ ڈریس میں ملبوس نیم دراز لیٹا کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ درختوں پر پرندے چہچہا رہے تھے، ہلکی ہوا سے پتے لہرا جاتے اور دھوپ کی کھلی شعاعیں اندر داخل ہوتی۔ اسے وہ منظر دل فریب لگ رہا تھا۔ گردن کے پیچھے ہاتھ رکھے اس نظارے سے لطف اندوز ہو رہا تھا جب اس کا موبائل بجا۔ نگاہوں کے سامنے منظر پھر سے خیرہ ہونے لگا۔ اس نے تپ کر ہاتھ بڑھایا اور سائڈ ٹیبل پر پڑا موبائل اٹھا کر دیکھا۔ ابان چاچو۔ کال کرنے والے کا نام پڑھ کر زہران گڑبڑا گیا۔ ابان چاچو اس وقت کیوں کال کر رہے؟ اس نے دل میں سوچا۔ پاکستان میں صبح سویرے 7:30 بج رہے تھے اور اس حساب سے نیو یارک میں پچھلی رات کے 10:30 بجے تھے۔ زہران نے مضطرب ہوتے آس پاس دیکھا، کمرہ پورا روشن تھا، اور چونکہ اس نے اپنی آمد دادا دادی اور ابان سے خفیہ رکھی تھی، اس لیے اس وقت ابان کی ویڈیو کال اٹھانے کے ارادے سے قاصر تھا۔ رنگ ٹون بجتے بجتے بند ہو گئی۔ زہران نے ابان سے کال کرنے کی وجہ میسج میں پوچھنے کا سوچا۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا اور میسج لکھنے لگا۔ ابھی وہ میسج ٹائپ کر ہی رہا تھا کہ آگے سے ابان کا وائس نوٹ موصول ہوا۔
اس نے اپنا لکھا میسج چھوڑ کر ابان کا وائس پلے کیا۔ زہران، میں نے کال کی پر شاید تم سو رہے ہو، وہ بس آغا صاحب تمہیں دیکھنے کی ضد کر رہے تھے، اگر اٹھ جاؤ تو کال بیک کرنا۔ ابان کی آواز دھیمی اور پریشان کن تھی، مگر جس چیز نے زہران کا دل دھڑکنے پر مجبور کیا وہ وائس کے بیک گراؤنڈ میں آتی مشینوں اور ڈاکٹرز کی گفتگو کی آواز تھی۔ اگلے ہی لمحے زہران نے بنا سوچے سمجھے ابان کو کال ملائی، جو اس نے ایک ہی بیل پر اٹھا لی۔ چاچو کہاں ہیں آپ؟ دادا صاحب ٹھیک ہے نا؟ مہابیر کے وفات کے بعد پہلی دفعہ وہ اتنا ہی بد زدہ ہوا تھا۔ ہاں وہ ٹھیک ہے، کچھ دنوں سے چھاتی میں درد تھا، کل رات انہیں چیک اپ کے لیے لایا تو ڈاکٹر نے کہا ان کے دل کے 2 وال بند ہیں، فوراً انجیوپلاسٹی کروانی ہوگی ورنہ ہارٹ اٹیک کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ پر آغا صاحب راضی نہیں ہو رہے، تم سے ملنے کی ضد کر رہے تھے، بہت مشکل سے میں نے ویڈیو کال پر بات کرنے کے لیے منایا ہے، تم پلیز ان سے بات کر کے انجیوپلاسٹی کے لیے راضی کر لو، وہ تمہاری بات ضرور سنیں گے۔ ابا نے اسے سارا معاملہ تسلی سے سمجھایا۔ ٹھیک ہے، آپ ہاسپٹل کی لوکیشن بھیجیے، میں ابھی آتا ہوں۔ کمفرٹر پھینک کر بیڈ سے نکلا۔ ارے زہران، اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے، انجیوپلاسٹی آسان ہے، میں ہوں نا یہاں، اور تمہارے آنے میں کافی دن لگ جائے گے، ہمیں 2 دن کے اندر آغا صاحب کا ٹریٹمنٹ کروانا ہے۔ آبان نے اسے دلاسا دینے کی کوشش کی مگر اس سے پہلے زہران بیچ میں بول پڑا۔ چاچو، میں آلریڈی کوئٹہ میں ہوں، مجھے آئے ہوئے 2 ہفتے ہو چکے ہیں، آپ بس لوکیشن بھیجیے، میں آ رہا ہوں۔ زہران نے کھڑے ہوئے ٹھہر ٹھہر کر اپنی بات مکمل کی اور ابان کا جواب سنے بغیر کال کاٹ دی۔ موبائل بیڈ پر پھینک کر جلدی سے تیار ہونے ڈریسنگ روم کی سمت بھاگا۔ 1 گھنٹے بعد وہ ہاسپٹل کے روم میں آغا صاحب کے پاس موجود تھا۔ سفید قمیص شلوار پر براؤن جرسی پہنے اور گلے میں مفلر ڈالے وہ تندرست اور توانا مرد اپنے دادا صاحب کے گلے لگا انہیں حوصلہ دیتا رہا۔ آغا صاحب اپنے لخت جگر کو سینے سے لگائے رو پڑے۔ جوان ہینڈسم پوتے کا لمس پا کر ان کا دل خوش اور آنکھیں اشک بار تھی۔ دادا صاحب، اب میں آ گیا ہوں نا، دیکھنا جلد آپ کی صحت بحال ہو جائے گی۔ زہران نے ان کے کندھے کے گرد بازو حائل کر کے خود سے لگائے رکھا۔ بیٹا ایک تیرا ہی تو آسرا ہے، شامیر صاحب نے پلکیں جھپکاتے آنسو پونچھے۔ ابان دروازے کے پاس کھڑا تند تاثرات بنائے زہران کو گھور رہا تھا۔ زہران بار بار اس کی نظروں سے خجالت محسوس کرتا لیکن دادا صاحب کے سامنے جوش و خروش کا مظاہرہ کرتا رہا۔ زہران کے آتے آغا صاحب انجیوپلاسٹی کے لیے مان گئے اور ڈاکٹرز تیاری کرنے چلے گئے۔ انہیں آپریشن روم میں لے جانے کے بعد ابان نے زہران کا بازو دبوچ کر اپنی جانب کیا۔ یہ سب کیا ہے زہران؟ تم 2 ہفتوں سے آئے ہوئے اور ہمیں بتایا تک نہیں۔ ابان مزید اپنا غصہ چھپا نہ سکا۔ میں ایک مشن کے لیے آیا ہوں، سوچا مشن پورا کرنے کے بعد آپ سب سے ملوں گا۔ اس نے وضاحت دینا چاہی مگر ابان نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ کون سا مشن؟ یوشا کے ہاتھ سے بدلہ لینے کا مشن؟ ابان نے قبر اٹھا کر اسے دیکھا۔ زہران نے خاموش رہا۔ ابان جواب جانتا تھا مگر پھر بھی یہ کیا عدیفہ کی کڈنیپنگ اور وہ نیب کیس تم نے کروایا ہے؟ سوال پوچھا۔ ہاں میں نے کروایا ہے، زہران نے بنا کسی تمہید کے سیدھا جواب دیا۔ ابان ایک پل کے لیے ساکت ہو گیا، جیسے اس سب پر یقین کرنا مشکل ہو رہا ہو۔ کیا مہابیر نے اس دن کے لیے تمہیں خود سے دور بھیج کر ان ظالموں سے بچایا تھا کہ تم واپس آ کر ان سے لڑ پڑو؟ ابان کی آواز میں شکستگی در آئی۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ جن لوگوں نے میرا گھر میری فیملی تباہ کر دی، میں ان کو یوں ہی جانے دوں؟ وہ ظلم پہ ظلم کرتے رہے اور میں چپ چاپ دیکھتا رہوں؟ کیا آپ کو میری قابلیت پر کوئی شک ہے؟ زہران کا صبر ٹوٹ گیا، آواز بلند ہونے لگی۔ مجھے تمہاری قابلیت پر شک نہیں ہے زہران، پر مہابیر یہ نہیں چاہتا تھا، اس نے تمہیں اپنا ہنر اچھائی کے لیے سکھایا، بدلہ لینے کے لیے نہیں۔ ابان نے مہابیر کی تربیت یاد دلائی۔ اب کیا فرق پڑتا ہے پاپا کیا چاہتے تھے؟ مار دیا نا انہیں بھی۔ زہران کے دل میں ٹیس سی اٹھی۔ اسے یوشے نے نہیں مارا، اسے تمہاری ماں کی جدائی کے غم نے مارا۔ ابان کی کوشش جاری رہی۔ اور میری ماں کو ان سے جدا کس نے کیا؟ مڑ کر ابان کے روبرو آیا۔ یوشے نے۔ اس نے ابان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، سختی سے دانت پیسے۔ ابان کا دل دہل سا گیا، اسے زہران کی آنکھوں میں الگ جنون نظر آیا تھا۔ میں چاہ کر بھی اسے معاف نہیں کر سکتا چاچو، یوشے کو اس کی سزا تو ضرور ملے گی۔ زہران واپس پلٹ گیا، اسے اس وقت اپنے طیش پر قابو پانا تھا۔ زہران، ابان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور گھوم کر اس کے سامنے آیا۔ یوشے سے میں بھی نفرت کرتا ہوں، تمہیں اس کے ساتھ جو کرنا ہے کرو، بس مرنا مت۔ آغا صاحب اور اماں بیگم میں ایک اور جان کھونے کی سکت نہیں ہے۔ تمہارے دادا دادی صرف تمہاری امید پر زندہ ہے، ان سے امید مت چھینو، پلیز، جو بھی کرو تم محفوظ رہنا۔ ابان نے باقاعدہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ لیے۔ چاچو، مجھے کچھ نہیں ہوگا،
میں اکیلا نہیں ہوں ڈیڈ، اور موسیٰ میرا ساتھ دے رہے۔ آئی پرومس یہ سب جلد ختم ہو جائے گا۔ زہران نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر تسلی دی۔ ابان بھیگتی آنکھوں سے مسکرا دیا اور مضبوطی سے اسے خود سے لگا لیا۔ زہران کو اس کے سینے سے لگ کر نئی طاقت ملی تھی۔ یوشے اس دن بھی پھر نیب ڈپارٹمنٹ آیا تھا، لیکن اسے اندر جانے نہیں دیا گیا۔ یہ کوئی طریقہ ہے سینٹ ممبر آف بلوچستان اسمبلی سے پیش آنے کا؟ ایک بار مجھے ہیڈ آفیسر سے ملنے دو، تم سب کے اوقات ٹھکانے لگا دوں گا۔ سمجھ کیا رکھا ہے تم لوگوں نے مجھے؟ نواب یوشے ریسانی ہوں میں۔ وہ نیب آفس کے سامنے کھڑا انگلی دکھاتے ہوئے اونچی آواز میں چلایا۔ نیب آفیسر نے تنگ آ کر موسیٰ کو کال ملائی۔ سچائی ہمیشہ خاموش انسان کے اندر ملتی ہے۔ جھوٹ بولنے والے صرف شور ہی کر سکتے ہیں۔ اسے بھی کرنے دیجیے شور، خود ہی تھک کر چلا جائے گا۔ موسیٰ نے اکیڈمی میں پریکٹس کے دوران ان کے کال کا جواب دیا اور واپس ٹریک پر آ گیا۔ نیب آفیسر نے کال کاٹ دی اور اندر اپنے ساؤنڈ پروف کمرے میں جا کر بیٹھ گیا۔ باہر یوشے یوں ہی دہاڑتا رہا، مگر کسی نے اس کی دھمکی نہ سنی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا، یہاں سے کیہان غائب ہے، خزدار سے اس کی فیملی لاپتہ ہے، اور وہ ہیڈ آفیسر کیا نام تھا اس کا؟ سر کھجاتے ہوئے یاد کرنے لگا۔ سر آفتاب سکا۔ کمشنر نے جھٹ سے یاد دلایا۔ ہاں آفتاب، اس کے بارے میں بھی کچھ معلوم نہیں ہوا؟ یوشے نے ہوا میں لات ماری۔ ابھی وہ اسی کشمکش میں تھے کہ میڈیا رپورٹرز کا جمگٹا اس کے قریب آتے ہوئے نظر آیا۔ شٹ، یہ میڈیا کو کس نے بلایا؟ یوشے کیمروں سے بچنے پیچھے قدم اٹھانے لگا۔ سر میڈیا تو آپ کا بیان لینے ہر جگہ پیچھا کر رہی ہے، اس کے مینیجر نے عقب سے تبصرہ کیا۔ یوشے پیچھے ہوا اور اپنے ساتھیوں کو آگے کیا۔ روکو ان کو۔ کمشنر اور مینیجر میڈیا رپورٹرز کو روکنے کی جتن میں جٹ گئے۔ دھکم پیل کا سلسلہ بند گیا۔ نیب والوں نے اپنے آفس کے سامنے یہ منظر دیکھ کر اپنے سیکورٹی اہلکار روانہ کیے۔ یوشے مضطرب ہوتے کیمروں کی فلیش لائٹ سے دور کھڑا ہو گیا۔ عدیفہ کی کڈنیپنگ کا معاملہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا کہ نیب کا مسئلہ آ گیا۔ پھر سے خبروں کی سرخیاں نہیں بننا چاہتا تھا۔ اس کے مینیجر اور پولیس کمشنر سمیت نیب کے سیکورٹی اہلکاروں کی رکاوٹوں سے میڈیا رپورٹرز بدمزہ ہو کر واپس جانے لگے۔ یوشے نے انہیں جاتے دیکھ کر سکون کا سانس لیا۔ ایک میڈیا رپورٹر اسے بلاتا رہا۔ یوشے سر، یوشے بھائی، میں مختار عباس۔ سر، میں ابان کا سالہ ہوں۔ سر، مجھے شامیر صاحب کے بارے میں پوچھنا ہے۔ مختار نے صدا دے کر اسے متوجہ کیا۔ یوشے نے مڑ کر اسے دیکھا اور گارڈز کو اشارہ کر کے اسے چھوڑنے کے لیے کہا۔ مختار بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ یوشے بھائی، کیسے آپ؟ انکل کیسے ہیں؟ ان کی ہارٹ سرجری اچھے سے ہوئی نا؟ سوری، میں پوچھنے کے لیے گھر پر نہیں آ سکا، آپ میری طرف سے پوچھ لینا۔ مختار نے تیزی سے سارا قصہ بیان کیا۔ یوشے ہارٹ سرجری کا سن کر شوک ہو گیا، مگر بظاہر بے تاثر رہا تاکہ مختار کو اس کے لا علمی کا پتہ نہ چلے۔ اس نے سر کو جنبش دے کر مختار کی عیادت آغا صاحب تک پہنچانے کی حامی بھری تو مڑ کر چلا گیا۔ آغا صاحب کی ہارٹ سرجری ہوئی اور مجھے کسی نے اطلاع بھی نہیں دی۔ یوشے واقعی حیران تھا۔ ساتھ ساتھ اسے بے خبر رکھنے پر اسے فیملی پر غصہ بھی آیا۔ اس نے گاڑی کی سمت قدم بڑھائے اور ریسانی ہاؤس جانے کا ارادہ کیا۔ مینیجر بھی اس کے پیچھے لپکا تھا۔ اینجیوپلاسٹی کامیاب رہی۔ شامیر صاحب نے ہاسپٹل کے بجائے گھر پر آرام کرنا بہتر سمجھا، اس لیے 2 دن بعد ڈسچارج لے کر گھر آ گئے۔ ابان اور زہران انہیں سہارا دیے اندر لائے۔ ان کے انتظار میں لاؤنج کے دروازے پر کھڑی خواتین، جن میں منزہ اور عدیفہ بھی شامل تھی، کسی انجان مرد کی آمد پر ذرا پیچھے ہو گئی اور پردے کا اہتمام کرنے لگی، لیکن اس شخص کے قریب آنے پر سب شوق ہو گئی۔ دوپٹے کا پلو چہرے پر کیے منزہ، عدیفہ اور دمیدہ سمیت کسی میں حرکت نہ ہوئی۔ اماں بیگم نے شوہر کے قریب آنے پر ان کی خیریت پوچھی۔ ابان اور زہران آغا صاحب کو ان کے کمرے میں لے آئے اور بیڈ پر دراز کیا۔ دیبا، پہچانا اسے؟ شامیر صاحب نے زہران کا بازو تھام کر دیبا بیگم کے سامنے کیا۔ اماں بیگم انجان نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہیں زہران دادی کو دیکھ کر آبدیدہ ہو گیا۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئی۔ یہ تو یکدم دیبا بیگم چیخ پڑی اور جھپٹ کر زہران کو سینے میں بھینچ لیا۔ یہ تو میرا بچہ ہے، میرا زہران، میری آنکھوں کا نور، میرے مہابیر کا سایہ، میرا زہران ہے یہ۔ اماں بیگم بلند آواز میں رو پڑی۔ ان کی چیخ و پکار سن کر گھر میں موجود سبھی افراد کی آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ زہران نے متبسم ہوتے ہوئے ان کے گرد بازو پھیل کر کے اپنائیت کے تحفظ کا احساس دلایا۔ کیسی ہے دادی؟ شکر ہے آپ مجھے نہیں بھولی۔ زہران نے مترنم لہجے میں ان کو مخاطب کیا۔ تجھے کیسے بھول سکتی ہوں میری جان؟ تیرے دیدار کی خاطر یہ بڑھیا زندہ تھی۔ اب مجھ سے دور مت جانا، مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ دادی کے آنسو زاروں قطار جاری رہے۔ انہوں نے زہران کو اتنی مضبوطی سے خود سے لگایا تھا مانو وہ چھوڑے گی تو زہران چلا جائے گا۔
کہیں نہیں جاؤں گا، اب آپ دونوں کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گا۔ زہران نے گلی سانس اندر کھینچ کر خود کو کمپوز کیا اور دادی کی پیشانی پر بوسہ دے کر چپ کرایا۔ دیبا بیگم اس کے حصار سے لگی رہی۔ زہران انہیں ساتھ لگائے ہی دادا صاحب کے پاس بیٹھا۔ زہران، تم ایسے کیسے آ گئے اور اب واپس چلے جانا چاہیے؟ وہاں تمہاری پڑھائی کا حرج ہو رہا ہوگا۔ شامیر صاحب کو اب اس کی آمد کا نقصان محسوس ہوا۔ دادا صاحب، آپ بلاؤ اور میں نہ آؤں، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ اور میں نے ابھی کہا نا، میں اب آپ دونوں کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ زہران نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اپنا وعدہ یاد دلایا۔ لیکن تمہاری پڑھائی؟ دادا صاحب مطمئن نہ ہوئے۔ پڑھائی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے دادا صاحب، میں آن لائن کلاسز باقاعدگی سے لے رہا ہوں۔ زہران نے یقین دہانی کرائی۔ دادا صاحب نے اس کا شانہ تھپ تھپا کر فخریہ نظروں سے دیکھا۔ دادی بھی اب چپ ہو چکی تھی۔ ان کے بازو کے حلقے سے نکل کر منزہ دمیدار عطیفہ سے ملا۔ تمہیں زندہ دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے، منزہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ فیملی میں سکون اور خوشی کی لہر لوٹنے لگی تھی، لیکن ایک طوفان ابھی باقی تھا۔ نواب یوشے ریسانی، دمیدار عطیفہ سب کے لیے چائے ناشتے کا انتظام کرنے کچن میں چلی گئی۔ زہران دادا دادی، ابان اور منزہ کے ساتھ کمرے میں ہی تھا جب گیٹ بجا۔ عطیفہ دیکھنے آ گئی اور گیٹ کھولتے ہی ٹھٹک کر رہ گئی۔ بابا، آپ یہاں؟ اس نے بلند آواز میں کہا تاکہ اندر تک آواز چلی جائے۔ اس کی صدا کچن میں موجود حمیدہ نے بھی سن لی اور فوراً کمرے کی سمت بھاگی۔ آغا صاحب کی سرجری تھی اور تم لوگوں نے مجھے بتایا تک نہیں، اتنا پرایا کر دیا ہے مجھے۔ یوشے ہوں کرتے گیٹ کے اندر داخل ہوا۔ وہیں دمیدہ نے سب کو یوشے کی آمد سے آگاہ کیا۔ زہران، تم چھپ جاؤ، تم پیچھے کے راستے سے نکل جاؤ۔ منزہ اسے باہر لے جانے کے لیے فورس کر رہی تھی۔ نہیں چاچی، اب ڈرنے اور چھپنے کا وقت تمام ہو گیا ہے، اب سامنا کرنے کا وقت ہے، میں کہیں نہیں جا رہا ہوں۔ زہران ڈٹا رہا۔ عطیفہ ہاتھ مروڑتی یوشے کو اندر جانے سے روکنے لگی۔ وہ بابا، آپ کیہان چاچو کے معاملے میں پھنسے تھے، اس لیے ہم مزید پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے، عطیفہ نے معاملہ سنبھالتے ہوئے وضاحت دی۔ یوشے نے اسے ایک تند نگاہ سے دیکھا اور قدم بڑھا دیے۔ دوسری طرف کمرے میں ہڑبڑی مچی تھی۔ زہران، میں تمہارے جذبات سمجھ سکتا ہوں، لیکن یہ صحیح وقت نہیں ہے اس کے روبرو جانے کا۔ ابان نے اپنے جانب سے کوشش کی۔ یہی صحیح وقت ہے۔ زہران کا جنون بڑھنے لگا۔ اسی اثنا میں آغا صاحب ہمت کر کے بیٹھ سے اٹھنے لگے۔ وہ سمجھ گئے تھے اب زہران پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھا۔ دادا صاحب، آپ لیٹے رہیے۔ زہران نے پلٹ کر انہیں روکنا چاہا۔ زہران، تم یہیں رکو، موقع دیکھ کر میں خود تمہیں آواز دوں گا، آغا صاحب حاکمانہ انداز میں کہتے ابان کا بازو پکڑ کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ اس کے پیچھے ایک ایک کر کے سب چلے گئے۔ کمرہ خالی ہوتے زہران نے چند لمبی سانسیں لی، اپنے ماما اور پاپا کو یاد کیا اور دل میں مشکل آسانی کے لیے اللہ سے دعائیں شروع کی۔ بے شک وہی تو ہر مشکل آسان کرنے والی ذات ہے۔ بے شک جاری ہے۔ بہت اچھی لگ رہی ہے آج کے ایپیسوڈ میں، مزہ آ گیا۔ آپ لوگوں کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملیں گے، خدا حافظ۔